اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum dear student and dear listener. I hope that you are fine. In this video we discuss about last tense, future tense. اگر آپ نے present tense اور past tense کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں آئی بٹن میں پرووائڈ کر دیتا ہوں، وہاں پر جا کر آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ایسی تمام ایجوکیشنل ویڈیوز باوقت ملتی رہے. لیٹس اسٹارٹ ٹوڈے لیسن. میں آپ کا ٹیچر محمد وسیم توفیق. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سمپل انڈیفینائٹ فیوچر ٹینس، جسے ہم اردو میں فعل مستقبل مطلق کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کو یہ لیکچرز پی ڈی ایف میں چاہیے تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ایزیلی ریویژن کر سکتے ہیں. فعل مستقبل مطلق، سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں اس کی تعریف کہ کیا ہوتا ہے فعل مستقبل مطلق. یہ فعل مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتا ہے. یہ فعل مستقبل میں یعنی کہ مستقبل آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتا ہے. یعنی کہ میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ آپ نے ایک سوچا ہوگا کوئی بھی کام کہ 2021 میں میں نے یہ کام کرنا ہے، 2022 میں میں نے یہ کام کرنا ہے. تو جو آپ نے سوچا ہے کہ 2022 میں نے یہ کام کرنا ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ ایک مستقبل کا ٹینس ہے. کلیئر؟ نیکسٹ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کچھ اس کی اردو میں پہچان کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کسی بھی فقرے کے آخر میں اگر یہ الفاظ آ جائیں تو ہمیں فوراً پہچان ہو جائے گی کہ یہ فعل مستقبل مطلق کا زمانہ ہے. کون کون سے الفاظ ہیں؟ جیسے گا ہے، گی ہے، گے ہیں وغیرہ وغیرہ. کسی بھی اردو کے سینٹینس میں اگر لاسٹ میں یہ الفاظ آ جائیں تو ہمیں فوراً پہچان ہو جائے گی کہ یہ فعل مستقبل مطلق کا زمانہ کا ٹینس یعنی کہ جملہ ہے. کلیئر؟ نیکسٹ. اب ہم اس کی کچھ اگزامپلیں دیکھ لیتے ہیں. مثلا ہم امتحان دیں گے، ہم امتحان دیں گے. کیونکہ امتحان ہم نے دینے ہیں اسی لیے یہ ایک فعل مستقبل کا زمانے کا جملہ ہے. اسی لیے ہمیں فوراً پہچان ہو جائے گی کہ اس کے آخر میں کیا آیا ہے؟ گے آیا ہے. تو ہمیں فوراً ہی پہچان ہو جائے گی کہ یہ فعل مستقبل مطلق کا زمانہ ہے. کلیئر؟ نیکسٹ. اب ہم سیکھ لیتے ہیں کچھ اس میں یادداشت ہم نے کچھ چیزیں رکھنی ہیں اور وہی چیزیں بار بار رپیٹ ہوں گی اسی ہی ٹینس میں. ریممبر میں آپ نے یہ لازمی رکھنی ہے کیونکہ یہی باتیں بار بار رپیٹ ہوں گی. ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا. یہاں پر میں نے 3 ٹیبلز بنائے ہیں. سب سے پہلے آپ کو سبجیکٹ نظر آئیں گے، اس کے بعد آپ کو ہیلپنگ ورب اور لاسٹ میں آپ کو ورب نظر آئیں گے. سبجیکٹ میں اگر آئی اور وی ہو یعنی کہ سبجیکٹ میں اگر آئی اور وی ہو تو ہیلپنگ ورب اس کے ساتھ ول اور شیل دونوں کا یوز ہو سکتا ہے.
آئی کے ساتھ بھی ول اور شیل کا یوز ہو سکتا ہے اور وی کے ساتھ بھی. یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کہ کہاں پر ہم نے آئی کا استعمال کرنا ہے, کون سے ہیلپنگ ورب کے ساتھ, اور وی کا استعمال کرنا ہے کون سے ہیلپنگ ورب کے ساتھ. اور لاسٹ میں ورب کی فارم اس میں فرسٹ فارم آف ورب یوز ہوگی. اگر سبجیکٹ میں یو آ جائے, ہی آ جائے, شی آ جائے, اٹ, دے, سنگولر ناؤن جسے ہم واحد اسم کہتے ہیں, پلورل ناؤن جسے ہم جمع اسم کہتے ہیں, اگر سبجیکٹ میں یہ چیزیں آ جائے تو ہمارے ساتھ اس کے ساتھ ہم نے ہیلپنگ ورب ول کا استعمال کرنا ہے. کلیئر؟ صرف آئی اور وی کے ساتھ ہم نے ول اور شیل کا استعمال کرنا ہے, اور باقی اس کے علاوہ جو بھی ہمارے پاس سبجیکٹ ہوگا اس کے ساتھ ہم نے ول کا استعمال کرنا ہے, اور ورب کے وہی ورب کی فرسٹ فارم آف ورب یوز ہوگی, یعنی کہ پہلی فارم. اگر آپ کو نہیں پتہ ورب کا کہ کیا ہوتے ہیں ورب اور کون کون سے ہوتے ہیں, اس کا لنک میں نے آئی بٹن میں اوپر پرووائڈ کیا ہوا ہے, وہاں پر جا کر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ, اب ہم سیکھیں گے اس میں ہاؤ وی میک آ سینٹینسز, کہ کیسے ہم جملے بنا سکتے ہیں فعل مستقبل مطلق کے. آئیے سیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سمپل سینٹینسز, جنہیں ہم سادہ جملے بھی کہتے ہیں, کہ سادہ جملے ہم کیسے بنا سکتے ہیں فعل مستقبل مطلق کے. آئیے سیکھ لیتے ہیں. یہاں پر میں نے 3 ٹیبلز بنائے ہیں. سب سے پہلے آپ کو سبجیکٹ نظر آئیں گے, دوسرے میں آپ کو ہیلپنگ ورب, اینڈ لاسٹ میں آپ کو فرسٹ فارم آف ورب نظر آئیں گی. اگر سبجیکٹ میں وہی چیزیں جیسے میں نے آپ کو ریممبر میں بتایا ہے آئی اور وی ہو, تو ہیلپنگ ورب کون سے استعمال ہوں گے؟ ول اور شیل. کے ساتھ ساتھ آپ یاد بھی کرتے جائیں تاکہ آپ کو ایزی ہو جائے یاد کرنے میں بھی. آئی اور وی کے ساتھ ول اور شیل کا استعمال کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ہم نے ورب کی فرسٹ فارم آف ورب یوز کرنی ہے, جیسے میں نے WORK ورک یوز کی ہوئی ہے. اگر سبجیکٹ میں ہی, شی, اٹ, یو, دے, پلورل ناؤن جسے ہم جمع اسم کہتے ہیں, سنگولر ناؤن جسے ہم واحد اسم کہتے ہیں, اگر یہ چیزیں آ جائیں سبجیکٹ میں تو اس کے ساتھ صرف اور صرف ول کا استعمال کرنا ہے, اور وہی فرسٹ فارم آف ورب کا یوز کرنا ہے. کلیئر؟ نیکسٹ, اب ہم یہاں پر سیکھیں گے انٹروگیٹو سینٹینسز کو بنانے کا طریقہ, کہ کیسے ہم سوالیہ جملہ فعل مستقبل مطلق کا بنا سکتے ہیں. آئیے سیکھتے ہیں. یہاں پر بھی میں نے 3 ٹیبلز بنائے ہیں. پہلے ٹیبلز میں آپ کو ہیلپنگ ورب نظر آئیں گے, دوسرے ٹیبلز میں آپ کو سبجیکٹ نظر آئیں گے, اینڈ لاسٹ میں آپ کو فرسٹ فارم آف دا ورب نظر آئیں گی. اگر ہیلپنگ ورب میں وہی چیزیں ہوں ول اور شیل, تو سبجیکٹ ہمارے کون کون سے ہوں گے؟ آئی اور وی. کلیئر؟ اینڈ اس کے ساتھ ہم نے فرسٹ فارم آف ورب ورک یوز کی ہے, اینڈ لاسٹ میں کویشچن مارک کا بھی استعمال کرنا ہے کیونکہ سوالیہ جملے ہیں. اگر ہیلپنگ ورب میں صرف اور صرف ول آئے تو سبجیکٹ میں وہی چیزیں ہوں گی جو ہم نے ریممبر میں دیکھی تھی. اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ چیزیں آپ نے ضرور ذہن نشین کر لینی ہیں. ہی آئے, شی, اٹ, یو, دے, سنگولر ناؤن جسے ہم واحد اسم کہتے ہیں, پلورل ناؤن جسے ہم جمع اسم کہتے ہیں, اگر یہ چیزیں سبجیکٹ میں آئیں تو اس کے ساتھ ہم نے فرسٹ فارم آف ورب جیسے میں نے ورک کا یوز کیا ہوا ہے, اور لاسٹ میں کویشچن مارک کا بھی استعمال کرنا ہے.
ایک دفعہ اور رپیٹ کرتا جاؤں، اگر آپ نے ورب نہیں سیکھی تو لنک آئی بٹن میں اوپر دیا گیا ہے، وہاں سے آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. اور اگر کسی کو یہ میرے فائل PDF فائل میں چاہیے تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ، اگر نیگیٹو سینٹینسز آ جائیں تو ہم کیسے بنائیں گے فعل مستقبل مطلق کے متعلق. نیگیٹو سینٹینسز منفی جملے، آئیے سیکھ لیتے ہیں یہ بھی. یہاں پر میں نے 3 ٹیبلز بنائے ہیں. پہلے ٹیبلز میں آپ کو سبجیکٹ نظر آئیں گے، دوسرے ٹیبلز میں آپ کو ہیلپنگ ورب پلس ناٹ نظر آئے گا، اور لاسٹ میں وہی فرسٹ فارم آف ورب کا یوز نظر آئے گا. اگر سبجیکٹ میں آئی اور وی ہوں تو اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب ول اور شیل، یہ تو عموماً ہی یوز ہوتا ہے. اور منفی جملے ہیں اس لیے اس میں ہم نے ناٹ کا بھی استعمال کرنا ہے. اور لاسٹ میں وہی فرسٹ فارم آف ورب یوز کرنی ہے، WORK ورک، اور لاسٹ میں فل سٹاپ کا بھی استعمال کرنا ہے. کلیئر؟ اگر سبجیکٹ میں ہی، شی، اٹ، یو، دے، سنگولر ناؤن جسے ہم واحد اسم کہتے ہیں، پلورل ناؤن جسے ہم جمع اسم کہتے ہیں، اگر یہ تمام چیزیں آ جائیں سبجیکٹ میں تو ان کے ساتھ ہم نے ہیلپنگ ورب ول کا استعمال کرنا ہے، اور ناٹ کا اسی لیے استعمال کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ نیگیٹو سینٹینسز ہیں. اور لاسٹ میں وہی فرسٹ فارم آف ورب ورک یوز کی ہے، اینڈ آپ نے فل سٹاپ کا بھی لازمی یوز کرنا ہے. کلیئر؟ نیکسٹ، اب یہاں پر ہم دیکھیں گے انٹروگیٹو پلس نیگیٹو سینٹینسز کو بنانے کا طریقہ. یعنی کہ اگر سوالیہ جملہ بھی آ جائے اور منفی جملہ بھی آ جائے، ایسا ہوتا ہے نا، اور یہ لاسٹ کائنڈ ہے سینٹینس کی. اگر ایسے آ جائے تو ہم نے کیسے ایک جملہ بنانا ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر میں نے 4 ٹیبلز بنائے ہیں. پہلے ٹیبلز میں آپ کو ہیلپنگ ورب نظر آئیں گے، دوسرے ٹیبلز میں آپ کو سبجیکٹ نظر آئیں گے، تیسرے ٹیبلز میں آپ کو ناٹ نظر آئے گا، اینڈ لاسٹ میں آپ کو فرسٹ فارم آف ورب نظر آئے گی. اگر ہیلپنگ ورب میں ول اور شیل کا استعمال ہو تو اس کے ساتھ آپ نے سبجیکٹ کا استعمال کرنا ہے، آئی اور وی. وہی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو ریممبر میں بتائی تھی. اور اس کے ساتھ ہم نے ناٹ کا بھی استعمال کرنا ہے کیونکہ ہم نے منفی جملے بھی اس کے ساتھ ہی بنانے ہیں. اور لاسٹ میں وہی فرسٹ فارم آف ورب اور ورک، اینڈ لاسٹ میں کویسچن مارک کا بھی استعمال کرنا ہے. کلیئر؟ اگر ہیلپنگ ورب میں ول آ جائے، ہیلپنگ ورب میں ول آ جائے تو اس کے ساتھ ہمیں پتہ ہے سبجیکٹ کون کون سے یوز ہوں گے، ہی، شی، اٹ، یو، دے، سنگولر ناؤن جسے ہم واحد اسم کہتے ہیں، پلورل ناؤن جسے ہم جمع اسم کہتے ہیں. اگر یہ تمام چیزیں آ جائیں تو اس کے ساتھ بھی ہم نے ناٹ کا استعمال کرنا ہے، اور فرسٹ فارم آف ورب ورک کا یوز کرنا ہے، اور لاسٹ میں وہی کویسچن مارک کا استعمال کرنا ہے. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمیں پتہ ہے ہیلپنگ ورب کون سا یوز ہوگا، ول. یہ میں نے جان بوجھ کر بعد میں لکھا ہے تاکہ آپ کو بھی یاد ہوتا رہے. کلیئر؟ اب یہاں تک تو ہم نے دیکھا کہ ہم کیسے اپنے جملے بنا سکتے ہیں. 4 فارم وہی ریپیٹڈ ہوتی ہیں بار بار ہر ٹینس میں، تو اس لیے میں نے الگ الگ آپ کو سمجھا دیا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی جگہوں پر یہ ٹینس استعمال ہوتا ہے. آئیے دیکھ لیتے ہیں. مدرجہ ذیل جگہوں پر یہ استعمال ہوتا ہے جیسے ایسا کام جو مستقبل میں وقوع پذیر ہوگا، ایسا کام جو مستقبل میں وقوع پذیر ہوگا،
مثلاً فرحہ will take the examination the next month. فرحہ will take the examination the next month. اب اسی ہی ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہم نے فائنڈ کرنا ہے کہ یہ ایک سینٹینس ہمارا جو ہے فعل مستقبل کا ہے. کیسے پتہ چلا؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں. فرح کیا ہے؟ فرح ایک سنگولر ناؤن ہے، یعنی کہ واحد اسم ہے، اور ہمیں پتہ ہے واحد اسم کے ساتھ ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ ول استعمال کرتے ہیں. کلیئر؟ اینڈ دا ایگزامینیشن دا نیکسٹ منتھ، یعنی کہ اگلے مہینے ہونے ہیں ایگزام. تو یہ بات بھی ہمیں پتہ ہے آنے والے یعنی کہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے بھی ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا. کلیئر؟ نیکسٹ دوسری ایک اور ایگزامپل ہے، جیسے جب آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہو تو ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ول کی جگہ گوئنگ ٹو کا استعمال ہوگا. جب آنے والے زمانے میں یعنی کہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہو، یعنی کہ آپ نے آنے والے زمانے کا پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ یعنی کہ اگلے مہینے آپ کا امتحان ہوگا، یا آپ کا فیصلہ ہے فائنل کہ فلاں تاریخ کو آپ کا امتحان ہوگا، تو یہ آپ کا ایک آنے والے زمانے کا فیصلہ ہے. تو اس وقت آپ کی ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ول کی جگہ ول استعمال نہیں ہوگا، گوئنگ ٹو کا استعمال ہوگا. آئیے دیکھ لیتے ہیں ایک ایگزامپل کے ساتھ. مثلاً I am going to help Akhil tomorrow. I am going to help Akhil tomorrow. میں نے کل عقیل کی مدد کے لیے جانا ہے. تو ہم نے یہ بات طے کر لیا کہ ہم نے کل جانا ہے اور ہم جائیں گے، تو اس میں ہم نے ول کا استعمال نہیں کرنا. آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہوگی یہ ایگزامپل. نیکسٹ اب ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ کچھ میں نے ورڈ دیکھے ہیں جو عموماً اسی ہی ٹینس میں یوز ہوتے ہیں، جیسے ٹمارو، نیکسٹ ڈے، نیکسٹ منتھ، نیکسٹ ایئر اینڈ ETC. یعنی کہ یہ جو عموماً ورڈ ہیں یہی یوز ہوتے ہیں اسی ہی ٹینس میں. تو میں نے آپ کو شو کر دی ہیں یہ بھی، یعنی کہ ٹمارو آ جائے، نیکسٹ ڈے آ جائے، نیکسٹ منتھ آ جائے اور نیکسٹ ایئر آ جائے. اور ود اینی ایڈورب شوئنگ فیوچر ٹینس، ود اینی ایڈورب شوئنگ future tense. So today we complete simple indefinite future tense. I hope کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی تو کومنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے یہ ویڈیو کی فائل PDF میں چاہیے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو رپیٹ کریں. انشاءاللہ آپ کی نالج میں زیادہ اضافہ ہوگا. وی میٹ انشاءاللہ ان نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر سو مچ اینڈ اللہ حافظ.